آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر زور دے کے کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، اندھے شیشوں میں چمکا، اور کسی کی زبان سے یہ لفظ نہیں اچھا لگتا، ہمارا آپ کی زبان سے اچھا لگتا ہے، ہمارا آپ کے منہ سے نکلتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ رب، حضور کی یہ صفتیں، حضور کی یہ خوبیاں ہیں، میرے امام نے جو بیان کی، پھر فرماتے ہیں آخر میں حضور کی یہ تمام تر صفات نور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر برکات، حضور کا حسن، حضور کی پاکیزہ مراتب نور کی چیئر کتنی بلند اور برتر ہے، کتنی بالا ہے، ہمارے لیے حضور کتنے فائدے مند ہیں۔ تو میرے امام نے آخر میں کہا، مزدہ مانے ہوتا ہے خوشخبری، توجہ ہے، مزدہ مینس خوشخبری ہوتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں حضور یہ ہیں، حضور یہ ہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے اچھے ہیں، سب سے پیارے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کوثر و سلسبیل، دو نہریں ہیں، ان کے پسینے مبارک کی صورت میں ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جب اب ایک غریب امت میں ہونے کا اعلان کرتے ہیں، حضور میرے لیے کتنے سود مند ہیں، تو فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اے ابھاری والو خوش ہو جاؤ کہ حضور تمہارے لیے بھی رحمت کا سامان بن کے تشریف لائے ہیں۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسی سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ نور و کرم میں ہدیہ نعت، ہدیہ منقبت، ہدیہ تشکر کے الفاظ پیش کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے، جس نے تمہاری بیٹی کے رشتے کرائے اس کے احسان کو مانتے ہیں، جس نے ہمیں زمین کی پلاٹنگ میں سپورٹ کیا ہم اس کے احسان کو مانتے ہیں، جس نے ہمارے گھر بنوانے میں تعاون کیا ہم اس کے احسان کو مانتے ہیں، اور تو ہم مدینے والے آقا امی آمینہ کے لال کے احسان کو کیسے بھول جائیں، جس نے ہمیں جہنم سے نکالا، جنت کا پتہ بتایا۔ سچے خدا کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گنہگار ضرور صحیح، آوارہ بدکار ضرور صحیح، لیکن اتنا جانتے ہیں جس نے ہمیں خدا کا پتہ بتایا ہے، اس عظیم محسن کی یاد میں ہم اپنی مجلسوں کو آباد کریں گے، اپنی راتوں کو آباد کریں گے، روشن و منور کریں گے۔ اور میں نے ابھی آتے وقت اپنے بڑے بھائی مولانا یوسف صاحب قبلہ سے فرمایا تھا، اور یہاں پر میرے تمام تر پرانے احباب سے ملاقات تقریباً میری نظر میں بھائی 25 سال تو ہو گئے ہوں گے، 25-26 ماشاءاللہ۔ اور یہ لوگ سفر کرتے ہیں تو حبیب اللہ بھائی دیوگھر سے چلتے ہیں تو الہ آباد آتے ہیں، دلبر بھائی جھارکھنڈ سے چلتے ہیں تو الہ آباد آتے ہیں، حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ مراد آباد سے چلتے ہیں تب آپ کے جلسے میں آتے ہیں۔ مجھے تو ان سب بھائیوں کو دیکھ کے لگتا ہے میں اپنے گھر سے چل کے اپنے ہی گھر میں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دھیمی لہجے کا مالک ہوں، اور بے پناہ مصروفیت رہی مشاعرے میں، جلسوں میں، اور کبھی کبھی تھوڑی سی گفتگو بھی ہوتی رہی کرسی پر بیٹھ کر آپ سب کے پاؤں کے دھون کو پینے کے لیے۔ تو میں نے کہا مولانا یوسف صاحب سے، ابھی لوگوں کو علم نہیں ہے کہ جس قصبے میں جلسے ہوتے ہیں اس قصبے میں برکت کتنی ہوتی ہے، لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ حضور کے ذکر سے گھروں کی بیماریاں کتنی دور ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو مردے اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں انہیں حضور کے ذکر سے تسلی کتنی ہوتی ہے۔ ہم اپنی راتیں موبائل کے سہارے سے گزارتے، لیکن 1000-2000 روپے کی مبارک رقم دے کر کے حضور غوث اعظم کے نام پہ جلسہ کیا ہے۔ جلسے کا ٹائٹل کیا ہے مولانا یوسف بھائی؟ شہنشاہ بغداد کانفرنس۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کیا نام ہے؟ اونچی بولے، شہنشاہ بغداد کانفرنس۔ ابھی مجھے 15-17 دن ہوئے بغداد شریف سے آئے ہوئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ میرا دل بڑا خوش ہوا، رات میں مدھیہ پردیش میں تھا، آج یہاں، کل کہاں، پرسوں بارہ بنکی میں، نرسوں صبح کی فلائٹ سے مجھے گجرات ایسے ہی گھومتا رہتا ہوں۔ تھوڑی سی گزارش ہے قریب بیٹھ جائیں، سمٹ کے بیٹھ جائیں، اور انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر حضور غوث پاک کے شہزادے غوث اعظم جیلانی شیخ حضور سید شباہت میاں کی تقریر شروع ہو جائے گی۔ اور میں آپ کے لیے خوشخبری بتا دوں، میں نے یہ بتایا تھا بھائی حبیب اللہ صاحب قبلہ سے اور دلبر شاہی صاحب سے کہ آپ ابھاری میں آ کر کے آپ نے پورے اتر پردیش پر احسان کیا۔ کہاں نکلتے ہیں اپنے صوبے سے، اتنی مصروفیت ہے جھارکھنڈ اور بہار میں اور بنگال و اڑیسہ میں ان شعراء کرام کے ساتھ، کہ ان کا یوپی کے کسی شہر، کسی قصبے، کسی دیہات، کسی قریے میں، کسی گرد و نواح میں دیکھنا، یہ تو آنکھوں جب ترستی ہیں تو پھر دعائیں مانگتی ہیں تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ آج یہ دو عظیم لہجے کے مالک بڑے بھائی محترم حبیب اللہ صاحب قبلہ فیضی اور جناب عزت مآب محترم دلبر شاہی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سمٹ کے بیٹھیں، یہ آپ سب کی ذمہ داری بنی ہے، تھوڑا حضور کی مجلس کو سجا کے بیٹھیں، انشاءاللہ بیٹھیں اور قریب بیٹھیں۔
بڑے بھائی اور قریب آ جائیں، سب لوگ سمٹ کے بیٹھیں، اچھا لگتا ہے، حضور غوث پاک کی مجلس ہے، جو بغداد جانا چاہتا ہو سمٹ کے بیٹھے، ماشاءاللہ حضور غوث اعظم کے نام سے۔ اتنے لوگ کم نہیں ہیں، بہت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب ابھاری میں کوئی آئے کہ نہ آئے، الحمدللہ ابھاری کی قبرستان میں لیٹے ہوں کہ اللہ چاہے گا تو مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو سرکار صاحب آستانہ آرام کر رہے ہیں، اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے گا انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے، دل سے بولے انشاءاللہ۔ میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا پھر سے جواب دیں، مل کے درود شریف پڑھیں۔ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ذرا قریب آ جائیں، دور سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، گاڑی گھوڑے سے آتے ہیں، خرچ کر کے آتے ہیں، مجھے اچھا لگتا نہیں۔ بہت سے لوگ تو بیچارے رات بھر خالی پیٹ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی اپنا شناسہ ہوتا ہے تو اس کو لنگر وغیرہ کھلا دیتا ہے، ورنہ 50-50 کلومیٹر دور سے آتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مدرسے کے طلبہ، یہ ابھاری میں بھی اور داندوپور کے یہ مبارک طلبہ کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کی زینت جشن ان علماء کرام طلبہ کرام کو خوب بلندیوں سے نوازے، آمین کہیے۔ میں سلام پھر سے کر لوں، جواب دیں، درود شریف پڑھیں، تھوڑی سی بات حضور غوث پاک کی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اجازت ہے آپ سب کی؟ ہاں اونچی بولیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، اونچی بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ حضور سیدنا شیخ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، حضور سیدنا شیخ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی ہیکل سلیمانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ نورانی، حضور غوث اعظم سرکار کی جو پیدائش مبارکہ ہے ملک ایران کے جیلان شہر میں ہوئی ہے۔ تاریخی باتیں یاد کرتے جائیں، ملک ایران کے جیلان شہر میں ہوئی ہے۔ کس شہر میں ہوئی ہے؟ جیلان میں ہوئی۔ جیلان کہاں پہ ہے؟ یہ آپ جب اتریں گے نجف اشرف کا ایئرپورٹ استعمال کریں گے، یہ تو عراق میں ہے، جب ایران کا تہران ایئرپورٹ استعمال کریں گے، دو ایئرپورٹ ہے، تہران ایئرپورٹ اور بغل میں دارالسلام ایئرپورٹ ہے، سلام ایئرپورٹ ہے، استعمال کریں گے، وہاں سے تقریباً آپ کو 600-650 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا، تب ایک مبارک وادی نظر آئے گی، جس وادی کے کنارے پر حضور غوث اعظم کی امی جان مخدومہ فاطمہ طیبہ ام الخیر آرام کر رہی ہیں۔ اسی وادی سے تقریباً پھر آپ کو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر کرنا پڑے گا، پھر بڑی سی پہاڑی آئے گی، وہاں تقریباً آپ کو 40 کلومیٹر دور تک پہاڑیوں پہ چلنا پڑے گا۔ چھوٹی سی پگڈنڈی نظر آتی ہے اور ٹھنڈی زمین ہے، آئس لینڈ کی فضا ہے، وہاں تقریباً 40 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے گا، تو اصل جیلان کے اس دیار میں پہنچیں گے جہاں حضور غوث اعظم سرکار پیدا ہوئے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جو ان زمینوں کو دیکھنا چاہتا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے سبحان اللہ۔ ابھی 11ویں شریف کے موقع پر میری حاضری ہوئی تھی حضور غوث پاک کی امی جان کی بارگاہ میں، اور حضور غوث پاک کے ابو جان شیخ موسیٰ جنگی دوست کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی۔ الحمدللہ میری دعا ہے اللہ میرے ان بھائیوں کو سب کو حاضری کی توفیق عطا فرما دے، آمین کہہ دے محبت کے ساتھ۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان مخدومہ فاطمہ ام الخیر کی جو شادی ہوئی تھی وہ شیخ موسیٰ جنگی دوست کے ساتھ ہوئی تھی۔ شیخ موسیٰ جنگی دوست کے نکاح میں جب حضور غوث پاک کی امی جان آئیں تو 25 سے 30 35 40 45 50 55 59 سال تک ان کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ غوث پاک کی امی غوث پاک کے ابو کے گھر میں 59 سال 59 ایئرز کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ جب غوث پاک کی امی جان کی عمر شریف تقریباً 60 سال کی ہوئی، کتنے؟ اونچی بولے، تقریباً 60 سال کی ہوئی، تو دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تب اس گھر میں پہلی بہار بن کے شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کی امی جان کی عمر 60 سال کی۔ ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے، طبی اصول کے اعتبار سے، کوئی بھی عرب کے علاوہ دوسرے ملک کی عورت اگر 60 سال کی ہو جائے گی تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹری لائن میں، غیر عرب میں 60 سال کی عمر کی عورتیں بچوں کو نہیں جن سکتی ہیں، یہ سسٹم ہے، لیکن اللہ چاہے تو ہے کہ نہیں، وہ اگر چاہے تو دریا کی لہروں سے اولادیں باہر آ جائیں، اگر وہ چاہے تو پیڑ پودوں کی پھلوں کی جگہ سے اولادیں ظاہر کرتے ہیں۔ وہ قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ وہ کیسے پالتا ہے؟ ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، اونچی بولے لبیک یا رسول اللہ۔
بتا دوں وہ کیسے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو پالتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک سمندر کنارے، ایک تالاب کنارے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، ایک چونٹی، ایک چھوٹا سا ذرہ دانے کا اپنے منہ میں رکھ کے ادھر ادھر ٹہل رہی ہے چونٹی۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، دیکھیں سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں چونٹی چھوٹا سا ذرہ کھانے کا لے کر، دانا لے کر کے ادھر ادھر تالاب کنارے ٹہل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تالاب سے ایک مینڈک باہر آیا، اسی چونٹی کے قریب آیا، چونٹی اس کے پیر پہ چڑھ کے اس کے منہ میں چلی گئی، مینڈک نے منہ بند کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں منہ بند کرنے کے بعد مینڈک تالاب میں چلا گیا۔ میں بیٹھا دیکھتا رہا، دیکھیں کچھ دیر کے بعد شاید یہ ماجرا کسی اینڈ تک پہنچے، کوئی نتیجہ دے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، پھر وہی مینڈک تالاب سے باہر نکلا، اس نے منہ کھولا، چونٹی اب جو نظر آئی تو اس کے منہ میں وہ دانے نہیں تھے، باہر نکلے اس کے منہ کے راستے سے، پیروں سے ہوتے ہوئے زمین پہ دوڑ کے اپنے بل میں چلی گئی۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ چونٹی نے ایک ذرہ لے کر کے طلب دکھائی، میڈک نے اسے منہ میں رکھا، چونٹی میڈک دونوں غائب ہوئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد میڈک نے منہ کھولا تو ذرہ غائب تھا، چونٹی موجود تھی، اور پھر چونٹی باہر نکلی، اپنی بل میں چلی گئی، میڈک چلا گیا تالاب میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے سلیمان علیہ السلام سن میرے نبی سن۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے جسے جزیرہ کہتے ہیں، ایک کھلی ہوئی زمین ہے تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں، اس زمین میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جسے میں نے اندھا پیدا کیا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا۔ جب وہ دیکھ نہیں سکتا تو اپنی غذا کو ڈھونڈ نہیں سکتا، اپنے کھانے پینے کے سامان کو وہ ڈھونڈنے سے محروم ہے، تو میں نے اس چونٹی کو، اس میڈک کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مظفر وارسی نے کیا کہا تھا، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا۔ 7 دن کے بعد ترکی میں زلزلہ آیا، اور زلزلے کے 7 دن کے بعد ایک شخص کی لاش نظر آئی، لوگوں نے اسے لاش سمجھ کے اٹھایا تو کیا دیکھا، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اسے سہارا دیا، پانی وغیرہ فروٹ کے جوس کے ذریعے سے وہ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا خیریت، 7 دن کے بعد ڈاکٹری اصول سے تو 3-4 دن میں انسان مر جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جب جب مجھے بھوک لگتی تھی اللہ کی طرف سے میری شکم سیری کا انتظام ہو جایا کرتا تھا، بس میری زبان اللہ کہتی تھی اور اللہ کی بارگاہ سے ایک نور غذا کی صورت میں مجھے پالتا رہا، مجھے زندگی دیتا۔ کیا کہا مظفر صاحب نے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے۔ وہ کیسے کائنات کا نظام چلاتا ہے، سبحان اللہ۔ 60 سال کے بعد حضور غوث اعظم کی امی جان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں محبت سے غوث اعظم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور جب نعرے لگاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا غوث اعظم۔ ہاتھوں اٹھا کے بولے کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا غوث اعظم۔ جو لوگ دائیں بائیں ٹہلنے میں گزارش کروں گا، یہ غوث پاک کی بات ہے، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ حضور غوث اعظم کے بارگاہ کے بڑے معاملات ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور اس گھر میں حضور غوث اعظم 18 سال قیام فرمایا۔ میری پوری ویڈیو ترتیب سے موجود ہے، کسی موقع پر سنیں تو دل میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا جذبہ پیدا ہو۔ 18 سال تک حضور غوث اعظم سرکار نے جیلان کی وادیوں میں رہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ماں سے الوداعی سلام عرض کیا اور کہا اے میری ماں، میں اب ایران سے، جیلان سے بغداد یعنی عراق جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں میرے بیٹے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں وہاں ایک مدرسہ ہے جسے مدرسہ نظامیہ کہتے ہیں، میں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم کی ماں نے رو کے کہا اے میرے بیٹے شیخ عبد القادر، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا جان کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ غوث پاک کی امی جان نے جملہ ارشاد فرمایا، اگر آپ کے دل میں حساسیت ہے، دل زندہ ہے تو جملہ سنیں۔ غوث پاک کی امی جان فرماتی ہے میرے بیٹے شیخ عبد القادر، یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، بجسم آخری ملاقات ہے، جا میرے بیٹے تجھے میں نے اللہ کے حوالے کیا۔ غوث اعظم سرکار نے اپنی ماں کے قدم چومے اور پھر خرامہ خرامہ ہمدان کے راستے سے حضور غوث اعظم سرکار ایران کے بارڈر پہ آئے،
آگے جنجان کا علاقہ پڑتا ہے، اسے کراس کیا اور پھر ایران کے بارڈر پہ آئے، ایران کے بارڈر سے عراق ملک میں داخل ہوئے اور وہاں سے چلتے ہوئے ایک شہر میں آگئے جسے بغداد کہتے ہیں۔ محبت سے بولے کیا کہتے ہیں؟ جسے بغداد شریف کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک جس شہر میں آئے، یہ شہر بڑے بڑے بزرگوں کا شہر تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ویسے بزرگ یہاں نہیں ہیں، اسی شہر میں اتنے ٹاپ کلاس کے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بزرگ ہندوستان میں ہو تو پھر وہ اکیلے پورے ملک کو بحکم الہی چلا سکتا ہے۔ ایک ملک کو سنبھالنے کے لیے اللہ کا ایک ولی کافی ہے۔ اتنے بڑے بڑے درویش بزرگ قلندر بغداد شریف میں آرام کر رہے ہیں۔ اگر آپ خوش ہونے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی بغداد شریف میں شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد شیخ سلطان علی لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو جانتے نہیں، اس لیے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ انہی کے بیٹے ہیں شیخ کبیر احمد رفاعی، جنہوں نے حضور کی مزار شریف پر سلام کیا تو حضور کی قبر شریف سے جواب آیا اور کہا آقا آپ کے انتقال کو 500-550 سال ہو گئے، آپ کا بیٹا کبیر احمد رفاعی آپ سے سلام کیا، جواب ملا، اب آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نے جیسے حضور سے کہا آپ کا بیٹا بصرہ عراق سے آیا ہوا ہے اور سلام کیا، جواب ملا، اب آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم حضور کی قبر شریف پھٹ گئی، حضور کے دونوں ہاتھ باہر نکلے، شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ان کے باپ شیخ سلطان علی لیٹے ہوئے۔ اسی بغداد شریف میں اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کریں، 100 مرتبے خواب میں اللہ کو دیکھنے والے، جہاں قبر ہے وہاں 70,000 مرتبے بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ اسی بغداد شریف میں دنیا کے سب سے بڑے بیئر بار کے مالک، سب سے زیادہ بھٹیاں شراب کی چلانے والے، اللہ کا نام نالی میں پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا کے چوما تو رب نے انہیں ولیوں کا سردار بنا دیا۔ شیخ بشر حافی بھی آرام کر رہے ہیں۔ انہی کے مزار کے قریب میں شیخ ابو الحسین نوری بھی آرام کر رہے ہیں۔ انہی کے روضے کے قریب میں وہ بزرگ بھی ہیں جن کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ شیخ ابوبکر شبلی بھی آرام کر رہے ہیں۔ اور اسی مبارک شہر میں دو عظیم ایسی چوکھٹ ہے جن کی چوکھٹ کو، جن کے دروازے کو باب المراد کہا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے سرکار امام موسیٰ کاظم اور ایک ذات کا نام ہے سرکار امام محمد جواد تقی۔ یہ 12 امام میں 2 امام ہیں جو بغداد شہر کے کاظمین میں لیٹے ہوئے ہیں۔ قریب میں ایک مبارک بستی ہے جسے شونیزیہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، جن کی مزار شریف پر غوث پاک جب جایا کرتے تھے تو اپنی چپل شریف اتار کے جایا کرتے تھے۔ ان کا نام ہے شیخ معروف کرخی۔ کیا نام ہے؟ اونچی بولے۔ شیخ معروف کرخی، یہی وہی بزرگ ہیں جن کی مزار شریف پر غوث پاک گئے تھے اور فرمایا تھا شیخ معروف کرخی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قبر شریف سے جواب آیا تو حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اے شیخ معروف میں آپ سے ایک درجہ بڑا ہوں۔ یہ غوث پاک کے پردادا کے دادا، ان کی مزار پر غوث پاک گئے تو فرماتے ہیں شیخ معروف کرخی میں آپ سے ایک درجہ بڑا ہوں۔ پھر کہتے ہیں غوث پاک نا 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 میں آپ سے 2 درجہ بڑا ہوں، میری جو پوسٹ ہے وہ 2 بلند ہے آپ سے زیادہ۔ خدا کی قسم شیخ معروف کرخی کی مزار شریف سے آواز آئی او شیخ عبد القادر جیلانی، درجے تو آپ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ، یہ شیخ معروف کرخی ہیں۔ ان کی دربار میں روزے کے قریب میں حضور غوث پاک نے چلہ فرمایا۔ شیخ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی کے مفسر ہیں، ان کی مزار شریف بھی انہی کے بغل میں ہے۔ شیخ عیسیٰ کرخی وہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ سرکار مولائے کائنات کے خلیفہ حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پینے والے، سمجھ رہے ہیں؟ کربلا کی مٹی حضور نے جن کو دے کے فرمایا تھا اے سلمہ یہ مٹی رکھو، جب یہ مٹی سرخ بن جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرے نواسے کو یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ یہ شیشی حضور نے جس کو دی تھی ان کا نام تھا سلمہ، حضور کی بیوی تھی، ہم سب کی ماں ہیں۔ ان کا دودھ پیا خواجہ حسن بصری نے۔ خواجہ حسن بصری کے خلیفہ شیخ داؤد تائی اسی بغداد میں لیٹے ہوئے۔ دنیا کے سب سے بڑے بیاج لینے والے انسان، سب سے بڑے بیاج خور، لیکن جب اللہ نے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو سید الاولیاء بن گئے۔ خواجہ حبیب اجمی یہیں لیٹے ہوئے۔ شہید راہ محبت شیخ منصور حلاج اسی شہر میں لیٹے ہوئے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ شیخ امام غزالی جن کی تقریر سن کر کے 25,000 یہودیوں نے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اسی بغداد میں لیٹے۔
ہندوستان میں بنگال کے علاقے میں تبلیغی دورے کے لیے اپنی بڑی کارکردگی کو پیش کرنے والے شیخ ابو رخومرہ ہندی رفاعی سلسلے کے بزرگ ہیں، یہ اسی بغداد شہر میں آرام کر رہے ہیں۔ اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو، تقریباً اسی بغداد شریف سے 2.25 گھنٹے کے فاصلے پر وہ شہر ہے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ جسے کربلا کہتے ہیں، جہاں مولا عباس آرام کر رہے ہیں، جہاں مولا حسین آرام کر رہے ہیں، وہیں سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ شہر ہے جہاں مشرق و مغرب کا امام، ولیوں کا بادشاہ، حضور کے لاڈلے سرکار مولا علی آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہ بغداد شہر ہے جس میں شیخ عبدالجبار شاہ، شیخ ابو خمرہ ہندی آرام کر رہے ہیں۔ شارع سراج میں غوث پاک کے استاد شیخ صدر الدین لیٹے ہوئے ہیں۔ اور خوش ہونے کا وعدہ کرو، بتا دوں اسی بغداد میں غوث پاک کے ہاں چوری کرنے والے بزرگ جو ابدال بنا دیے گئے خواجہ قطب الفی بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور اسی بغداد کو بغداد شریف بنانے والے شیخ عبدالقادر جیلانی بھی اسی بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم سرکار نے اس بغداد شہر کو اپنا سینٹرل پوائنٹ بنایا اور پوری دنیا میں روحانیت کو لانچ کیا، اور پھر بغداد کی مٹی کی تاثیر اتنی بڑھی۔ وہ ایک بات سن لیں، حضور غوث اعظم نے غریبوں کی خدمت کیسے کی، وہ ایک بات سن لیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ کیسے چلتے تھے، وہ ایک دو بات ہے 5-7 منٹوں کے بعد۔ اور میں گزارش کروں گا مولانا یوسف صاحب قبلہ سے، حضور غوث پاک کے شہزادے جن کی تقریر 11 بجے سے شروع ہونی ہے، وہ انشاءاللہ پوری تیاری میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ وہ مینار جس کے لیے میرے الہ آباد کے صوفی سلطان فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، دیکھیں فرمایا صوفی صاحب نے کہ سیفی میں نے مینار بتایا کہ حضور غوث پاک کا ہے، اسے صدام حسین نے بنوایا تھا، اسے شیخ یوسف گیلانی نے بنوایا تھا، اور اسے خلافت عثمانیہ نے بنوایا تھا۔ تو صوفی سلطان میں ایک جملہ کہا تھا، فرماتے ہیں بیٹا تمہیں پتا ہے کہ ان میناروں کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ یہ میناروں کی تاثیر ہے، اللہ اکبر، میناروں کی تاثیر ہے۔ میں بتاؤں گا لنگر خانے کی تاثیر کیا ہے، غوث پاک کی شہر کی مٹی کی تاثیر میں نے بتائی۔ اب آئیے مزار کی جالی کو دیکھنے والے کا عالم کیا ہوتا ہے۔ میری سلطن نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ سر ایک کام کریں، مجھے آدھے گھنٹے کے لیے اس گنبد کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ گنبد کس معنی، کیا معنی، 6 معنی دار ہے، یہ کیوں ہے؟ تو گائیڈ نے کہا میڈم یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا روضہ ہے۔ بولے یہ کون ہے؟ بولے یہ مسلمانوں میں صوفی بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور تقریباً 5000 لوگوں نے جن کے چہرے کو دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شراب سے، زنا سے توبہ کی ہے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ طلبہ اکرام جن کی ادارے سے فارغ ہوئے ہیں۔ ہر ہفتے میں 3 تقریر کرتے تھے، ہر تقریر میں تقریباً 400 لوگوں کو اللہ اپنا ولی بنایا کرتا تھا۔ یہ بڑی عظیم شان کے مالک ہیں، ان کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ میری سلطن کہتی ہے میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں شیخ عبدالقادر کے روضے پہ جاؤں، سبحان اللہ۔ اور میری سلطن کہتی ہے میں آ گئی۔ جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غوث پاک کا دربار دیکھا تو دوپہر کے 12-12:30 بجے تھے۔ وہ کہتی ہے آدھے گھنٹے کے لیے میں آئی تھی۔ کتنی دیر کے لیے؟ آدھے گھنٹے کے لیے میں آئی تھی، 12-12:30 بجے تھے۔ میں غوث پاک کے روضے کے قریب بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی تو ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، 12:30 سے 1، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 7، 8، تقریباً کچھ نہیں تو 8 گھنٹے تک مستقل میری سلطن غوث پاک کے روضے پہ بیٹھی رہی۔ اور کوئی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ ان بھائیوں کی آواز سن کے اور کوئی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی چھوٹا نہ ہو، سب لوگ مل جل کے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ایک عیسائی مشینری کی لڑکی، عیسائی مزاج کی لڑکی، ایک لڑکی کرسچنزم سے اس کا تعلق ہے، آدھے گھنٹے کے لیے آئی اور بیٹھی کتنی دیر تک؟ اونچی بولے بھائی، 8 گھنٹے تک بیٹھ گئی۔ میری سلطن کہتی ہے میں 8 گھنٹے بیٹھ گئی۔ اب جو میرا گائیڈ تھا نا، جو میرا باڈی گارڈ تھا، جو مجھے یہاں وہاں لے کے جا رہا تھا، کرکوک، سلیمانیہ، کردستان، فلوجہ، یعقوب، باقوبہ، کہاں، تو وہ اندر آ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا میڈم یہ تم نے کیا کیا؟ پورا شیڈول بگڑ گیا، پورا سسٹم بگڑ گیا۔ کتنا وقت قیمتی ہوتا ہے، کہاں کی بلڈنگوں کو دیکھنا تھا اور اسے فلمانا تھا، کہاں جانا تھا، تم نے تو 8 گھنٹے ہی لگا دیے، یا کیا اتنی دیر تک بیٹھی ہو، کیا کر رہی ہو؟ میری سلطن کہتی میں رونے لگی۔ میں نے کہا گائیڈ سن، میں نے 50-50 ہزار روپے کی 100 گرام کی شراب کی بوتل استعمال کی ہے امریکہ میں، سکون کے لیے، سکون کے لیے 50-50 ہزار روپے کی 100 گرام کی شراب کی بوتل آتی تھی، خوبصورت بوتل میں نے اسے پیا کہ مجھے سکون مل جائے گا۔ لیکن جب نشہ اترا تو نہ سکون تھا، نہ عزت تھی، نہ پیسے تھے، سب لٹ چکا تھا۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ تب میری سلطن نے کہا تھا 50 ہزار کی شراب پینے کے بعد بھی
جو سکون نہ ملا آج شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار کو دیکھ کر کے وہ سکون مل گیا ہے۔ اللہ اکبر، آج حضور غوث پاک کے روضے کو دیکھ کر کے وہ سکون مل گیا ہے۔ اللہ اکبر، شاعر نے کیا کہا تھا؟ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں، ہے مگر ممکن کی مجھ کو حکم سلطانی ملا، اور یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ ذرا پھر سے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ وہ کہتی ہے کہ گائیڈ صاحب ایسا کرے نا، آپ جائیں، اب میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ زور سے بولے، بڑی بات ہے نا بھائی۔ اچھا درمیان میں کوئی ایک میرا بھائی کھڑا ہو کر کے لگائے نعرہ غوث پاک کی محبت میں، ایک نعرہ لگائے محبت کے ساتھ، ہے کوئی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے بھائی، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اٹھے رہیں گے انشاءاللہ، بلند ہاتھ بلند رہیں گے انشاءاللہ، جذبے باقی رہیں گے۔ پھر سے بولے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ یہ ابھاری ہے، یہ الہ آباد کا ایک پاکیزہ بازو ہے، اور یہ منور شاہ الہ آبادی کی زمین ہے جنہوں نے 22 سال غوث پاک کو وضو کرایا ہے۔ سرکار چودہ پیرہ کی چوکھٹ خواجہ تقی شاہ جوسی شریف سلسلے سہرورد خواجہ شاہبان ملت کی زمین ہے، اور الحمدللہ خواجہ کڑک عبدال شاہ، شیخ اسماعیل شاہ، داؤد شاہ، جن جیسے بزرگوں کی، خواجہ عبدالباسی شاہ دمڑا شریف، خواجہ کمال شاہ چشتی، خواجہ عبدالوکیل شاہ مگرسن شریف جیسے بزرگوں کی زمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس زمین پر ایسے ایسے بزرگوں کو رکھا ہے۔ دیکھیں حضور شہید ملت کی موجودگی ہے، اور ان قبورہائے نور میں جو ارواح موجود ہیں، اللہ ان کو غوث پاک کے نام کا فیض عطا فرمائے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دیں۔ میری سلطن کہتی ہے میں نے 50,000 روپے کی ایک ایک بوٹل شراب 100 گرام کی استعمال کی امریکہ میں، کیلیفورنیا میں، لیکن مجھے سکون نہ ملا۔ آج شیخ عبد القادر جیلانی کے میں نے روزے کو دیکھا ہے، تو جتنا سکون مجھے شیخ عبد القادر کے روزے کو دیکھ کے ملا ہے، اتنا سکون مجھے امریکہ میں نہ ملا۔ میں بیٹھے بیٹھے 8 گھنٹے سے یہی سوچ رہی ہوں، جب شیخ عبد القادر جیلانی کے جالی شریف کے روزے کی جالی کی تاثیر کا یہ عالم ہے، تو پھر مدینے والے آقا کے روزے کی جالی کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضور غوث اعظم کی جالی شریف کا اثر ہے۔ محبت سے کہہ دو، آپ نے دیکھا اس سے پہلے حضور غوث اعظم سرکار کے شہر کی مٹی کا اثر، اب آپ نے دیکھا غوث اعظم کی مزار شریف کی جالی کا اثر۔ اگر کہو تو بتا دوں چپکے سے، غوث اعظم کے لنگر خانے کے دانے کا اثر کیا ہے؟ بتا دوں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ اللہ ان میرے بھائیوں کو، علماء طلباء کرام کو حضور غوث پاک کی بارگاہ کا حاضر باش بنا دے، آمین کہہ دیں۔ اور تمام تر احباب کو بھی، آپ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح غوث پاک کے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک کے محلے میں قریب میں مرقد خولانی ہے، امام خولانی کی بارگاہ ہے۔ وہیں قریب میں ایک کرسچن جو میرا دوست بھی ہے، وہ وہیں رہتا ہے، عیسائی مذہب کا، معلوم ہے؟ اب تو بعد میں تو خوشی کی خبر آئے گی نا، پہلے وہیں رہتا تھا۔ امریکن بمباری میں اس کی بیوی، اس کے سب بچے مار دیے گئے۔ امریکن بمباری میں امریکی فوج نے مار دیا، 18 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، اکثریت مسلمانوں کی تھی، وہ سب کے سب مار دیے گئے۔ اب وہ اکیلے بچا، میرے موبائل میں اس کی تصویر ہے، بڑی محبت کرتا، بہت پیارا انسان ہے۔ تو وہ جو ہے اب کہاں جاتا، گھر گر گیا، بیوی مر گئی، بچیاں مر گئیں، بچے مر گئے، اب لے دے کے اکیلا بچا۔ اب کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے کھانا ملتا، کاروبار اجڑ گیا تھا۔ تو سامنے حضور غوث پاک کا روضہ ہے، غوث پاک کے روضے کے قریب میں حضور غوث پاک کا لنگر خانہ ہے۔ 900 سال پہلے غوث پاک نے وہ لنگر خانہ ایسا قائم کیا، ایسا قبول ہوا کہ اتنی بمباری کے باوجود ایک دن بھی غوث پاک کا لنگر خانہ بند نہیں ہوا۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لنگر خانے کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، اس لنگر خانے کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی،
لیکن پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے اللہ کی بارگاہ میں نظر نہیں آئی۔ یہ غوث پاک کے لنگر خانے میں لکھا ہوا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کی پوری فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن مخلوق کو پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جو سورۃ الفاتحہ میں پہلی آیت میں ذکر کیا اپنی صفت مبارکہ کا، یہی کہا اس کی تعریف کرو جو کائنات کو پالنے والا، کائنات کو پالنے والا۔ حضور غوث پاک کا لنگر خانہ بند نہیں ہوا، جس لنگر خانے کے بارے میں محدث عراق، مفتی عراق، مفتی اعظم عراق حضور شیخ عبدالکریم بیاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بیارہ جہاں 1.5 لاکھ سے زیادہ اولیاء لیٹے ہوئے، کرکوک کے علاقے میں، یہ ملک شام کے بارڈر پہ ہے شاید بیارہ، وہیں کے شیخ عبدالکریم سا 2005 میں بغداد شریف میں ان کا انتقال ہوا۔ غوث پاک کے روضے کے بغل میں جو کھجور کے پیڑ ہے اسی کے نیچے ان کی مزار شریف ہے۔ شیخ عبدالکریم بیاروی فرماتے تھے غوث پاک کا لنگر جو ہے نا وہ لنگر نہیں ہے، یہ شوربہ بڑھتا ہے، یہ شوربہ نہیں ہے، یہ زمزم کے برابر ہے۔ اے لوگوں اگر دل کہے تو اسے ادب میں کھڑے ہو کے کھایا کرو۔ یہ جملے آپ کے ہیں شیخ عبدالکریم بیاروی کے، فرمایا یہ زمزم کے طریقے سے، ورنہ کل کوئی سن کے اعتراض کر دے۔ یہ شیخ عبدالکریم بیاروی نے فرمایا تھا۔ اب وہ جو کرسچن تھا نا اس کی بیوی بچے مر گئے اور کاروبار اجڑ گیا، اب کہاں جاتا؟ وہ کسی نے کہا یار بھوکے مر جاؤ گے، تو کہا میں کہاں جاؤں؟ تو کسی نے کہا وہ سامنے غوث پاک کا لنگر خانہ ہے، صبح شام کھانا بڑھتا ہے، جا کے چلے جایا کرو، لے کے چلے جایا کرو۔ اب وہ جو کرسچن ہے نا وہ غوث پاک کے لنگر خانے میں برتن لے کے جاتا، وہ لمبی لمبی لائن لگتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا حضور مجاہد ملت، اگر کسی نے مجاہد ملت کو دیکھا ہو تو سبحان اللہ کہہ دے۔ جب بغداد شریف 2 مرتبے آپ گئے ہیں، ایک مرتبے بغداد شریف گئے نا تو اسی لنگر خانے کی لمبی لائن میں کھڑے ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ حضور آپ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، میں لنگر خانے سے کھانا آپ کا حصہ لا کے آپ کو دیتا ہوں۔ مجاہد ملت سرکار رونے لگے، بولے میں اس لیے اس لنگر خانے کی لائن میں کھڑا ہوں کہ غوث پاک کی نظر پڑے تو کہہ دیں ایک فقیر میرا حبیب الرحمن بھی ہے۔ بس ان کی نظر پڑ جائے بس غوث پاک کی۔ مجاہد ملت سرکار جب بغداد شریف سے واپس آئے تھے تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضور غوث پاک نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ تو اپنے جھولے سے مٹی کا برتن نکالتے تھے، فرماتے تھے اس مٹی کے برتن میں غوث پاک کے دربار کے پرندے کبوتر اس میں پانی پیتے تھے، حضور غوث پاک نے اسی کو اٹھا کے مجھے دے دیا۔ یہ نسبتی حضور مجاہد ملت کی بات ان کی اچانک آ گئی لنگر خانے کی وجہ سے۔ وہ کرسچن کہتا ہے میں بار بار روزانہ غوث پاک کے لنگر خانے میں جاتا اور کھانا کھاتا۔ دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لنگر کھاتے 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 ایک دن میرے دل نے کہا یار جب لنگر اتنا پیارا ہے تو شیخ عبدالقادر کے دادا کا لایا ہوا دین کتنا پیارا ہوگا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ غوث پاک کے لنگر خانے کو کہ ذروں کو، تنکوں کو، روٹی کو، چاول کو، وہاں کے شوربے کو استعمال کرتے کرتے اللہ نے ایمان عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم غریبوں کی مدد کیسے کرتے تھے؟ تقریباً 11 بج رہا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں شہزادے غوث الاعظم حضور الشاہ جیلانی شیخ سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ سے علامہ یوسف صاحب قبلہ انہیں لے کر کے آئے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ اونچی بولے ادھر سے نعرہ لگا ہے، ایک نعرہ کوئی ادھر سے بھی لگا دے۔ سبحان اللہ۔ ایک نعرہ ہے کوئی ایسا حضور غوث اعظم کی محبت میں کوئی بیٹھے بیٹھے ہی لگا دے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ حضرت حضور جیتے رہیے ماشاءاللہ۔ حضور مجاہد ملت کے دل میں غوث پاک کا کتنا بڑا احترام تھا۔ بات میرے بڑے بھائی نے پھر سے یاد دلائی، الہ آباد میں نخاس کوہنے کے قریب میں حضور مجاہد ملت تشریف لائے تھے، تو وہاں پر آپ کے ایک مرید تھے نخاس کوہنے کے قریب میں، تو ایک مرید تھے، تو مرید سے حضور مجاہد ملت نے کہ تمہارے بغل میں جو کھڑا ہوا ہے لڑکا یہ کون ہے؟ تو مرید نے کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام عبدالقادر ہے، اس کا نام غلام عبدالقادر ہے اور یہ آپ کا غلام ہے، یعنی میرا بیٹا آپ کا غلام ہے۔ سرکار مجاہد ملت تڑپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لپک کے گئے اور اس بچے کے پیر کو چوم لیا اور اس کے باپ سے کہنے لگے کیا تم نے کہا؟ یہ میرا غلام ہے، اس کا نام غلام عبدالقادر ہے، یہ شیخ عبدالقادر کا غلام ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ نسبت کی تعظیم میرے آقا مجاہد ملت نے کتنی کی ہے۔ غوث اعظم سرکار غریبوں کی کتنی خدمت کرتے تھے۔ پھر سے کوئی کہہ دے ہاتھوں کو اٹھا کے یا غوث اعظم، اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔
لبیک یا غوث اعظم. ماشاءاللہ غوث پاک کی محبت میں جیا کرو، رہا کرو. ابھی گجرات کی ایک بوڑھی خاتون تھی، 11ویں شریف کے مہینے بغداد شریف گئی تھی. تو جب ان کی بہنوں نے، ان کی بیٹیوں نے، امی جائیے گا تو میرے لیے چادر لائیے گا، تسبیح لائیے گا، تو معلوم ہے کیا بولی اماں جان؟ یہ 11ویں شریف میں بولے سن بیٹی، جا تو رہی ہوں آؤں گی نہیں، جا تو رہی ہوں آؤں گی نہیں. بچیاں بولے ارے نانا نانا اماں آ جانا. کہاں رہو گی؟ بولے نانا غوث پاک کیا رہوں گی، آؤں گی نہیں. لوگ بولے امی میرے لیے دعا کرنا. ہاں دعا تو کروں گی، آؤں گی نہیں. وہ رٹ لگا کے بیٹھی، وہ سہرا پہناتے، امی جان میرے لیے یہ لے کے آنا. پر نا نا لے کے نہیں آؤں گی، آؤں گی نہیں. غوث پاک کے روزے کو چھوڑ کے نہیں آؤں گی، مجھے جانے تو دیجئے پہلے ایک مرتبہ. وہ تڑپتی رہی. کسی نے کہا کربلا ہے، امام حسین کا روزہ. دیکھا خوش ہو گئی اور کہا لوگوں نے کہا کہ امام حسین ہے، مولا عباس ہے، مولا علی ہے. اس نے لوگوں سے کہا کہ کچھ چیزیں، لوگوں سے بات کی کہ کچھ سامان خریدنے کے حوالے سے. تو کہا میں کیا کروں گی سامان خرید کے، مجھے تو گھر واپس جانا ہی نہیں، میں تو بغداد جا کے غوث پاک کیا رہوں گی، میں نہیں جاؤں گی، میں غوث پاک کے روزے کو دیکھوں گی. اس ایک رٹ لگا رکھی تھی. بتا دو کسی کا فون آتا گھر سے، اماں خیریت سے ہو؟ بولے ٹھیک ہوں. بولے اماں دعا ہے کہ آپ خیریت سے آ جائیں. بولے خبردار آ جائیں مت کہو، ہم آئیں گے نہیں. ہم تو غوث پاک کے روزے کو چھوڑ کے نہیں آئیں. خدا کی قسم صاحب آستانہ موجود ہیں. یہ وہ قبرستان ہے، اگر اس میں 200 مردے ہیں تو بقول صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ، اگر اس قبرستان میں 200 مردے ہیں تو 200 مرتبے اس قبرستان میں مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں. میں اس زمین کی برکت کو گواہ بنا کے بولتا ہوں. وہ عورت جب بغداد شریف گئی حضور غوث پاک کے دیار مبارک میں، جیسے نکل کر بس سے اتر کر غوث پاک کے روزے پہ گئی، 5 منٹ نہیں لگا اس کا انتقال ہو گیا. کیا مطلب؟ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ گیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اللہ غوث پاک کا روزہ ایسا ہے جب دیکھیں تو دل باہر آ جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، پیشانی لپٹنے کا دل لپٹنے کے لیے کہتی ہے، اور یہ پلکیں جھاڑو بن جایا کرتی ہیں. زبان دہلیز غوث اعظم کو چومنے کے لیے تڑپتی ہے، اور ہاتھ غوث پاک کے دربار کے خادموں کے جوتوں میں جو مٹیاں لگی رہتے ہیں اس کو کرشنا چاہتے ہیں. یہ دربار شیخ عبد القادر جیلانی ہے. حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا تھا، کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا کہ میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. ان کا بیٹا شیخ عبد القادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. یہ شان حضور غوث پاک کی تھی. تو کتنے لوگ تیار ہیں بغداد جانے کے لیے؟ انشاءاللہ کہہ دیں، ہاں تو گھڑا کے بولے انشاءاللہ. اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے. اتنی سلیقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیرتی ہوئی فضا، یہ مبارک مٹھاس سماعتوں میں اللہ قبول فرما لے. آمین کہہ دیں. حضور غوث اعظم سرکار کتنے سخی مزاج کے تھے، غریبوں کی خدمت کیسے کرتے تھے، آپ کا یہ اندازے مبارک بھی دیکھیں. غوث پاک کے روزے کے قریب میں 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دریا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں. نہر ہے، نہر دجلہ، جو دریائے دجلہ سے ہو کے آئی ہے، نہر دجلہ کہتے ہیں. دجلہ بڑی مشہور نہر ہے، یہ تاریخی نہر ہے، یہ اسے نہر دجلہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. معلوم ہے اس نہر کے اوپر پہلے برج نہیں تھا، پہلے اس پار سے اس پار جانے کے لیے کوئی پل نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. لوگ کشتیوں کے ذریعے سے اس پار سے اس پار ہوا کرتے تھے، اور وہ بڑی گیپنگ کے ساتھ وہ نہر ہے، جیسے اسٹیج سے لے کر کے سڑک تک اتنی بڑی گیپنگ ہے، بہت گہرائی اس میں نہر میں. حضور غوث پاک کی حیات مبارکہ میں ایک غریب انسان آیا اور اس نے ملاح سے کہا مجھے اس پار جانا ہے. تو ملاح نے کہا ٹھیک ہے، اتنے پیسے لگیں گے، میں تمہیں اس پار سے اس پار کر دوں گا. تو غریب انسان نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، معافی چاہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ملاح نے اسے دھکے مار کہا یہ کشتی تیرے باپ کی ہے، تجھے اس پار سے اس پار لے کے جاؤں؟ میں یہاں کیا اسے فالتو بیٹھا ہوا ہوں اور بس کسی کو بھی لے کے چلا جاؤں؟ پیسے لگتے ہیں، پیسے، چل پیسے لے کے آ، تب تجھے میں اندر لے کے جاؤں گا، اس پار سے اس پار لے کے جاؤں گا. وہ رونے لگا، رویا تو روتے روتے کنارے آ گیا. سائیڈ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بولے روتا کیوں ہے؟ کہا کہ مجھے نہر کا پار کرنا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ کہہ رہا ہے ڈانٹ کے بھگا دیا، پیسے لاؤ تو تمہیں اس پار کروں گا. اس نے کہا پاگل کہیں کے روتے ہو. اسی بغداد میں بابو شیخ محلے میں شیخ عبد القادر رہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رہتے ہیں. کہا کیا کروں؟ کہا ان کے پاس چلا جا، وہ غریبوں کی مدد بہت کرتے ہیں.
اللہ اکبر، وہ غریبوں کی مدد بہت کرتے ہیں. اتنا سنا نا وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں آیا. جب سیدنا شیخ کی بارگاہ میں آیا نا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، جیسے وہ آیا تو غوث پاک نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ شیخی وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ملاح جو ہے کشتی والا بہت ناراض ہو رہا ہے، مجھے اس پار جانا ہے، اور وہ ڈانٹ کے مجھے بھگا دیا. حضور غوث اعظم سرکار نے ایک تھیلے میں سونے کے کئی سکے دیے، سونے کے بسکٹ دیے، سکے دیے، اور جھولے میں رکھ کے فرمایا جا اسے ملاح کو دے دینا، اور اس سے کہہ دینا جب تک زندہ رہے گا کسی غریب سے پیسے نہ مانگے گا. اور زور سے، کسی غریب سے پیسے نہ مانگے گا، جب تک وہ زندہ رہے گا کسی بھی غریب سے پیسے نہ مانگے گا. اتنا سنا تو وہ جانے لگا. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ رکو رکو سنو. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس سے میرا نام نہ بتانا کہ یہ پیسے کس نے دیے ہیں، اتنا کہنا کسی غریب سے پیسے نہ مانگنا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور. اب جب وہ پیسے لے کر کے گیا اس نے ملاح کو وہ پیسے دیے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. مبارک علماء کرام اور یہ تمام تر بیٹھے رہے اپنے گھر کے لوگ ہیں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. آپ دیکھیں کہ یہ داندو پور. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. مرحبا سب مرحبا ماشاءاللہ. میں بس ایک بات کر رہا تھا، کھڑے ہو کے استقبال کرتا میں آپ کا ماشاءاللہ. ادارے یہ داندو پور ایک مرکزی زمین ہے، وہاں کے مبارک اساتذہ کرام کی مخدوم گرامی حافظ و قاری اسرائیل صاحب قبلہ کی ادارت میں سب کی حاضری ہوئی ہے. میں ماشاءاللہ میں سب کی آمد کو بہت بہت مبارکباد ماشاءاللہ کافی دن کے بعد دیکھا اور مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے قدم کی بہاریں عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. ہاں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ علماء کرام کے قدم کی برکتوں سے قبور ہائے نور میں ارواح طیبہ جو موجود ہیں ان کی مغفرت فرمائے. پھر میں مولانا یوسف صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وقت کا لحاظ کریں. میں وقت کی بڑی پابندی کرتا ہوں اور حضور مخدوم گرامی سید شباہت میاں شاہ صاحب اللہ کو منبر شریف پر جلد لے کر کے آئیں. بے ترتیب نہ ہونے دیا کریں پروگرام، اور تاکہ اتنے لوگوں کی سماعتوں کا بھرم باقی رہ جائے. ٹھیک ہے؟ ورنہ پتہ نہیں میری بات آپ کو اچھی لگے کہ نہ لگے. آپ بولے آصف بھائی تو چھوڑ نہیں رہے مائیں، تو پھر یہ کام تو میں کہیں اور بھی کر سکتا ہوں. ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. محبت سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ پیسے، یہ سونے کے سکے ہیں، اسے جا کر کے دے دینا ملاح کو. اس سے کہنا خبردار کسی سے پیسے نہ مانگے گا، کسی سے پھر کبھی پیسے نہ مانگے، میرا نام نہ بتانا. اب وہ سونے کی اشرفیاں سکے تھیلے میں لے کر کے چلا گیا. اور جب وہ گیا تو اس نے ملاح سے کہا پکڑ اپنے کرائے اور سن، خبردار زندگی بھر کسی غریب سے پیسے نہ مانگنا، جو بھی آئے اسے اس پار سے اس پار کشتی سے کرنا. جب اس نے کھول کے دیکھے تو اس میں سونے کے بسکٹ، سونے کے سکے تھے. ملاح دنگ رہ گیا. اس نے کہا یار یہ بتاؤ ابھی تمہارے پاس تو چمنی بھی نہیں تھی کرائے کے لیے، یہ سونے کی بسکٹ کے تھیلی کہاں سے لے کے آ گئے؟ اس نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب، اسے رکھ لو، خبردار خبردار کسی سے پیسے نہ مانگنا، کسی سے پیسے نہ مانگنا. اتنا کہنا تھا. ملاح نے کہا نہیں یہ تو بتا دو اسے دیا کس نے، یہ تو بتا دو اسے دیا کس نے. اس نے کہا تم کو اس سے کیا. ملاح نے اس کا ہاتھ پکڑا. دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. ملاح کہتا ہے سنو تم مجھے نہیں بتاؤ گے لیکن میں جانتا ہوں یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کر سکتے ہیں. اللہ اللہ، یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کر سکتے ہیں. اب حضور غوث اعظم سرکار کے بازار جانے کا ایک طریقہ بھی دیکھ. میں نے اب تک بات کی غوث پاک کے شہر کی مٹی کا اثر، غوث پاک کی مزار شریف کی جالیوں کا اثر، حضور غوث اعظم سرکار کے غریبوں کی خدمت کا اثر کیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غوث پاک کے لنگر خانے کے دانے کا اثر کیا تھا. میں نے 5 باتیں بتائی، ایک بات اور سن لیں اور جیسے سید صاحب قبلہ آ جائیں گے میں ان کے قدموں بیٹھوں گا اور آپ کے قدموں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. ذرا پھر سے کوئی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے لبیک یا غوث اعظم. اونچی آواز میں، اونچی آواز میں. اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کی محبت سے سب کی قلب کو روشن و منور فرما دے. آمین کہہ. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تم سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اتر پردیش کے سی ایم صاحب نے منع کیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے کہا ہے، حرام کھانے کے لیے کہا ہے؟ کیا آپ کو ہندوستان کے وزیر اعظم نے حرام کھانے کے بعد ہی ہندوستان میں رکھنے کا وعدہ کیا؟ نہیں. کوئی پابندی ہے بھی بولے؟
کوئی پابندی ہے سچ بولنے کی؟ نہیں. حلال کھانے کوئی پابندی نہیں. تو جس کام کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اس پر تو کم سے کم عمل کریں ہم. حضور غوث اعظم فرماتے تم دو کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، سچ بولنے کی، حلال کھانے کی، میں تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہوں. ہمارا تو یہ نہیں ہو پا رہا ہے. ہاں ہم بازار کب جاتے ہیں؟ جب شام ہونے لگتی ہے. بیویاں جھولا دے کے بیچتی ہیں، جاؤ بازار سے سبزیاں لے کر آؤ. ہم بیٹھے ہوٹل پہ گپ شپ کرتے رہتے ہیں 2-3 لوگ. بھائی کیا بات ہے؟ ہمیں تھوڑا سا بازار ٹھنڈی ہو جائے تو چلے. وہ 30 روپے والی چیز تو 20 میں ملے گی. ہاں اونے پونے میں ملے گی یار. بھائی گھر میں دیری ہو رہی ہے، ارے چھوڑو یار 10 روپے کم مل جائیں گے، 2 چائے ملتی یار کہیں کی 5-5 روپے کی. ایسا کرتے ہیں. آئیے بتاتا ہوں چپکے سے غوث پاک کیسا کرتے تھے. غوث پاک بھی آخری حصے میں بازار جاتے تھے بغداد شریف کی. ایسے ایک دن غوث پاک بغداد کی منڈی میں گئے تو ایک شخص جو یہودی تھا، یہودی، وہ ایک گھوڑا لے کے آیا تھا. اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اور گھوڑے کی قیمت اس نے لگائی 5,000. کتنی؟ آواز نہیں آئی، اونچی بولیں. 5,000. اس نے دن بھر گھوڑے کی قیمت لگائی. یہ گھوڑا 5,000 کا، یہ گھوڑا 5,000 کا، یہ گھوڑا 5,000 کا. دن بھر اس نے قیمت لگائی. کیوں؟ گھوڑا بیچنے آیا تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی. دن بھر چیختا رہا اور لیکن اس کا گھوڑا نہیں بکا. اس کا گھوڑا نہیں بکا. میں کل سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ انقلاب آیا کہ نہیں، آپ کے اندر یہ نظریہ بنا کہ نہیں بنا. حضور غوث اعظم سرکار بھی بازار پہنچ گئے. وہ گھوڑے کی قیمت کتنی لگایا تھا؟ اونچی بولیں. 5,000. جب اس کا شام تک گھوڑا نہ بکا تو اب وہ ریٹ کم کر دیا. بیٹی کی 2 دن کے بعد شادی ہے. مرتا نہ کرتا کیا کرتا، کہاں جاتا. اس نے کہہ دیا اب گھوڑا 2,000 کا، اب گھوڑا 2,000 کا، اب گھوڑا 2,000 کا. کچھ تو پیسے مل جائیں. بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے، عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. رونے لگا، چیخنے لگا، پریشان ہو گیا. جس کو چاہے لے لے میرا گھوڑا. مہنگا گھوڑا 2,000 میں، مہنگا گھوڑا 2,000 میں. سورج ڈوب رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے. دل بیٹھنے لگا، کوئی تو لے لے، 2,000 میں لے لے، میری بچی کی شادی کا معاملہ. کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیا. حضور غوث اعظم بغداد کی منڈی میں. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ جو دین ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہے اصل. وہ دین نہیں، وہ دین غریب نواز لائے تھے، وہ کوئی اور دین. ہم نے بازار میں بیٹھ کر کے بیوی کو بیوقوف بنایا. کیا بتاؤں، بھیڑ بہت ہی، سامان مل نہیں رہا تھا. یہ نہیں بتایا کہ ہم چائے خانے پر بیٹھے ہوئے، ہم تو سپا بسپا بی جے پی کی باتیں کر رہے تھے. اور یہ انتظار میں تھے کہ موسم اور ٹھنڈا ہو جائے، سورج ڈوب جائے اندھیرے میں، تو پھر ہم 40 روپے والا سامان 20 میں لے کے نکل چلیں گے اور اپنی ماں کو، اپنے بچوں کو بیوقوف بنائیں گے اور وہ پیسے ہمارے کام میں آ جائیں گے، سگریٹ بیڑی گٹکا کھانے میں کام آئیں گے. لیکن حضور غوث اعظم کا انداز زندگی کیا تھا؟ اگر قادری ہو تو آپ کی زندگی میں قادریت نظر آنی چاہیے. صرف نام دینے سے بات نہیں بنتی ہمارے اور آپ کے لیے. حضور سیدنا شیخ پہنچ گئے غوث اعظم. وہ گھوڑا والا 2,000 کا گھوڑا، 2,000 کا گھوڑا، 2,000 کا گھوڑا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے، گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ گھوڑا تو اور مہنگا ہونا چاہیے، یہ گھوڑا تو اور مہنگا ہونا چاہیے. اس نے کہا حضور مہنگا بیچ رہا تھا، بکا نہیں تو ریٹ کم کر دیا. کہا دن میں کتنے کے بیچ رہا تھا؟ کہا 5,000 روپے کا. کہا اب؟ کہا 2,000 روپے. کہا کیوں بیچ رہا ہے؟ گھوڑا تو اور اچھا ہے، اچھی نسل کا گھوڑا لگ رہا ہے، بیچتے کیوں ہو؟ اس نے کہا بیٹی کی شادی ہے حضور، کھانے پینے کا معاملہ ہے، بڑی بدنامی ہوگی، بے عزتی ہوگی، پیسے نہیں ہیں، کچھ تو مل جائے. 2,000 اس کا ریٹ کر دیا. آپ چاہے تو خرید لے 2,000 روپے، میں آپ کو 2,000 میں دے رہا ہوں. حضور غوث اعظم نے دن میں اس کی قیمت کتنی لگائی تھی؟ کہا 5,000. حضور غوث اعظم نے اپنی جیب خاص سے 5,000 روپے نکالے، گھوڑے والے کو دے دیے. ہم نے انتظار کیا ہے کہ بھنڈی کا ریٹ کم ہو جائے تو جاؤں، لوکی کا ریٹ کم ہو جائے تو جاؤں، کدو کا ریٹ کم ہو جائے تو جاؤں. سمجھ رہے ہیں؟ اور نہیں تو کچھ سامان تو سبزی والے ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ اسی کو اٹھا لاتے ہیں. انتظار کرتے ہیں اونے پونے میں معاملہ بن جائے تو کیا ہوا، رات کے اندھیرے میں بھائی بات بن جائے گی، پیسے بچ جائیں گے. حضور غوث اعظم نے جب اس کے ہاتھ میں 5,000 روپے دیے، معلوم ہے خدا کی قسم اس نے کہا شیخی آپ کو میں نے 2,000 روپے دینے کے لیے کہا ہے، آپ مجھے 5,000 روپے کیوں دے رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ماں بہنوں تم بھی بیٹھی ہو اور تمہاری گود کے پلے ہوئے بچے بیٹھے ہیں، یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں. حضور غوث اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ یہودی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. اگر ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے تو بتا دوں کہ وہ ایک جملہ کیا تھا.
بتا دوں وہ جملہ کیا تھا؟ ہاں، حضور غوث اعظم سے اس نے کہا شیخ عبد القادر یہ گھوڑا 5000 کا تھا جب تھا، اب تو سورج ڈوب گیا ہے، میں نے اسے اونے پونے بیچنے کے لیے اس کی قیمت 2000 کر دی ہے، اب تو آپ کو اسے لے لینا چاہیے 2000 میں زیادہ 3000 روپے آپ نے کیوں دیے مجھے؟ میری بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے، میں بے عزت ہو جاؤں کیا ہو جاؤں، آپ کا تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ مجھے 2000 دے کے گھوڑا خرید سکتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی چیز خریدا کرو تو اس کی مجبوری مت خریدا کرو۔ اللہ اکبر، اس کی مجبوری مت خریدا کرو، میں نے تمہاری مجبوری نہیں خریدی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا شیخ عبد القادر جو مذہب ہم جیسے غریبوں کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ مذہب امیروں کا کتنا خیال رکھے گا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم سرکار کے بازار جانے کا ایک طریقہ یہ تھا، ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم اگر گھر بنوا رہے ہیں تو شہر کے چوراہے پر جاتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ وہ ذرا صحت مند مزدور مل جائے، وہ پرسنالٹی اچھی ہو، سمجھ رہے ہیں، 400 روپے دینا ہے تو پھر جی کھول کے کام بھی کروائے گا صحت مند آدمی سے، وہ کیا لشٹم پشٹم انسان سے، وہ ڈگا مار انسان کو لے آئے بوڑھے انسان سے۔ صوفیہ منع فرماتے ہیں، حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مزدوروں میں سے کوئی بوڑھا ہو جس کے داڑھی کے بال پک گئے ہوں، سمجھ رہے ہیں نا، جو بوڑھا ہو جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو، وہ بھی کہیں پر تھوڑی سی 2 چپاتی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی مجھے بھی اپنے کام پر لے لے، تو کبھی کبھی اگر دل کہے نا تو اس بوڑھے کو بھی اپنے گھر میں لے آیا کرو، اس بوڑھے کو بھی اپنے گھر میں لے کے آیا کرو۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں ایک سید زادے آ گئے، ایک سید زادے آ گئے، وہ بچے تھے، پوچھا کہ آپ، بولے حضور میں آپ کے گھر میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نام کیا ہے؟ نام بتایا، کہا سید ہو؟ کہا جی حضور میں سید ہوں۔ کھڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت، آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، یہ گھر بھی تمہارا، یہ در و دیوار بھی تمہارے ہیں، اور گھر والوں سے کہہ دیا خبردار سید زادے ہیں، ان سے کوئی کام مت لینا، اور ان کی اجرت سے زیادہ جو مزدوری چل رہی ہے اس سے زیادہ ہر دن کی مزدوری ان کو دینا، یہ میرا اسلام کہتا ہے۔ اگر آج ہم ایسا کریں تو کیا دقت ہے؟ کسی چھوٹی دکان سے بھی کبھی کوئی سامان لے لیا کریں، کسی اجڑی ہوئی دکان کو بسا دیا کریں، کبھی کسی بھوکے جانور کو کچھ کھلا دیا کریں۔ آپ کو پتا ہے کتوں کی خدمت کرنے والوں کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی ہے، چونٹیوں کو اپنے پیروں سے مسلنے والوں سے اللہ نے ولایت چھین لی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو غوث پاک کی اس سیرت کو ہم پڑھے نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں حضور غوث اعظم کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ میری گفتگو کا وقت نہیں ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے سر پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا، میری گفتگو ایسی ہوتی بازاری اور کسی کے لگے نہ لگے، لیکن میں آدھے گھنٹے کے لیے تھا مائک پر، اور میں پھر سے گزارش کروں گا کہ حضور سے شباہت میاں صاحب قبلہ کو ممبر شریف پر لے کے آئیں، اور اگر کوئی دشواریاں ہو رہی ہوں تو حبیب اللہ فیضی بھائی کو اور دلبر شاہی صاحب قبلہ کو لے کے آئیں۔ مجھے میرے مزاج میں یہ جب اصول سے بے اصول ہوتا ہے تو مجھے الجھن پیدا ہوتی ہے، تقریباً 3 مہینے ہو جاتے ہیں میں ایک رات خالی نہیں ہوتا، ابھی بھی جب گفتگو زیادہ کرتا ہوں تب بھی جب نظامت کرتا ہوں تب بھی اللہ کا شکر، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت ضائع نہ ہو، میری باتیں کسی کام کی نہیں ہیں، لیکن بات حضور غوث اعظم سرکار کی ہے۔ آپ کے شہر کی مٹی کا اثر کیا ہے میں نے بتایا، لنگر خانے کے دانے کا اثر کیا ہے میں نے بتایا، آپ غریبوں کی خدمت کیسے کرتے تھے میں نے بتایا، حضور غوث اعظم بازار کیسے جاتے تھے میں نے بتایا، اور حضور غوث اعظم کی انگلیوں میں تاثیر کتنی تھی۔ شاید سید صاحب قبلہ آ جائیں ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ یہ غوث پاک کے ذکر کی برکت ہے ماشاءاللہ۔ ایک سال میں تقریباً یہ 4تھی مرتبہ بغداد شریف گیا تھا ماشاءاللہ۔ میں بغداد شریف میں تھا تو تب جلسے کی تاریخ تھی ماشاءاللہ قاری صاحب کا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سرکاروں کی آمد کا معاملہ تھا، اور بہت ہی مرکزی پروگرام تھا، انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ میں اتنے دن آ چکا ہوں، آپ نے برداشت کیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے، اللہ اس ادارے کو ترقیاں عطا فرمائے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ ایک بات اور سن لیں، غوث پاک کی انگلیوں میں کتنی طاقت تھی، انگلیوں میں کتنی طاقت تھی۔ پھر سے لگائیں نعرہ بھائی، جو وہاں لگائے تھے کھڑے ہو کے لگائیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے۔ زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں بھی غوث پاک کی محبت میں چاہتا ہوں لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، دربار سرکار غوث اعظم، خانقاہ سرکار غوث اعظم، مزار سرکار غوث اعظم، اقوال سرکار غوث اعظم۔
سرکار غوث اعظم کی انگلیوں کی تاثیر کیا تھی؟ بڑی مشہور بات ہے، پرانی بات ہے، آپ نے سنی ہوگی لیکن پھر سن لیں۔ آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی بھائی؟ معافی چاہتا ہوں، وہ سسٹم تھا کہ 11 سے 12:30 تک سید صاحب بولیں گے اور پھر اس کے بعد سے بہت خوبصورت نعت خوانی ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے تمام علماء کرام کے قدم کی برکتوں سے آج پوری دنیا چشتیہ ورلڈ کے ذریعے سے اس آواز کو سنیں گے انشاءاللہ۔ سید صاحب گفتگو بھی ہوگی، سنیں۔ ایک آخری بات، حضور غوث اعظم کی انگلیوں کی تاثیر کیا ہے؟ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جن کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اور اونچی آواز میں بولے، اپنے بزرگوں کا نام یاد رکھا کریں، اپنے بزرگوں کا نام یاد رکھا کریں۔ بیت المقدس کو فتح کروانے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کردستان میں پیدا ہوئے۔ مزار شریف کہاں ہے؟ ملک شام کی جو راجدھانی ہے دمشق، اسی دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی مزار شریف ہے۔ میری دعا ہے اللہ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ ان کے روضے کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے دے۔ آمین کہہ دو محبت کے ساتھ میں۔ بچے بیٹھے یہ باتیں ان کے کام کی، ماں بہنیں جس سکون سے بیٹھی ہیں اللہ ان کے دلوں کو روشنی عطا فرمائے۔ آمین کہہ دے۔ ابھی بھی جلسوں میں روحانیت پائی جائے، ابھی بھی حضور آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، سبحان اللہ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ برکت ہی برکت ہے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اتنے لوگ کہاں آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ میں بھی آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، اور پھر کون آتا ہے؟ کون کس کی شادی؟ لوگ تو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ حضور کے ذکر کا کمال ہے، مائیں اپنے گود میں 2 مہینے کے بچوں کو لے کے حضور کی محفل میں چلی آئی، حضور کا ذکر سنتی ہیں۔ یہ ذکر مصطفیٰ کا کمال ہے، حضور غوث اعظم سے محبت کرتی ہیں۔ اللہ اس محبت کے صدقے میں اس کی گود میں غوث اعظم کے غلام کی پاکیزہ تصویریں عطا فرمائے، کنیز فاطمہ کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے۔ بس یہ بات سن لیں، غوث پاک کی انگلیوں کی طاقت کتنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں، لیکن کب؟ یہ جب پیدا ہوئے تھے 4 سال کی ان کی عمر تھی، ان کے والد شیخ نجم الدین قادری رفاعی بزرگ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد شیخ نجم الدین اپنے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے۔ کہاں آئے تھے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے ماشاءاللہ؟ کہاں آئے تھے؟ آواز نہیں آ رہی، کہاں آئے تھے؟ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، حضور غوث اعظم فرمایا کیا بات ہے شیخ نجم الدین؟ فرمایا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ غوث پاک نے ان کے بیٹے صلاح الدین ایوبی کو بلایا ادھر، 4 سال کے تھے۔ کتنے؟ سب لوگ بولے بھائی، 4 سال کے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، 4 سال کے تھے۔ غوث پاک نے انہیں بلایا اور بلا کر کے غوث پاک نے انہیں یوں اٹھایا۔ غوث پاک کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں سلطان ایوبی کی گردن پہ تھی اور یوں اٹھایا غوث پاک نے، ایوبی کی پیشانی دیکھی، اور پیشانی دیکھنے کے بعد حضور غوث اعظم سرکار نے ارشاد فرمایا اے نجم الدین تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا۔ پیچھے والے بولے سبحان اللہ۔ آپ کے بیٹے کے بارے میں کہا ہوتا تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے۔ شیخ نجم الدین تیرا یہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بنے گا۔ غوث پاک کی یہ انگلیاں سلطان ایوبی کی گردن پہ تھی، یوں اٹھایا اور یوں دیکھا۔ بہت خوش ہوئے شیخ نجم الدین کا، حضور اپنے سائے میں رکھیے گا۔ غوث پاک نے دعا فرمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ نے بچپن سے جوانی کی دہلیز پر آئے، کرنل بنے، جنرل بنے، کمانڈر ان چیف بنے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ پھر ان کے انتقال کے بعد سیلاب آیا، ان کا انتقال ہوا، اور پھر حکومت کی لگام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں آئی، اور پھر تقریباً 100 سال سے زیادہ تک عیسائیوں کے ہاتھوں میں رہنے والا بیت المقدس اکیلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے چھڑایا اور فاتح بیت المقدس کہلائے۔ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ عمر کے حصے گزرتے رہے، بوڑھے ہوئے، ایک دم ضعیف ہو گئے، چل پھر نہیں پاتے تھے۔ انتقال کا آخری ہفتہ تھا، اپنے خیمے کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کمانڈر ان چیف آ گیا، اس نے سلام کیا، کہا کہ بادشاہ وقت، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کی مرضی ہے۔ تو کمانڈر نے کہا حضور اچھا نہیں لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ مزہ تو جب آتا کہ آپ میدان جنگ میں ہوتے، دشمنوں کی تلواریں ہوتی، آپ کی گردن آپ کے جسم سے الگ ہوتی،
آپ کے بازو الگ ہوتے، آپ کے دھڑ کئی حصوں میں تبدیل ہوتے، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، تب تو مزہ آتا۔ آپ غازی تھے، مجاہد تھے، آپ فاتح بیت المقدس تھے، شہید بھی ہوتے، ایک ڈگری آپ کو اور مل جاتی۔ مزہ نہیں آ رہا ہے، آپ بستر پہ لیٹے لیٹے موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنے کمانڈر ان چیف کا گریبان پکڑ کے فرمایا تھا، سن، زمین پہ ایسی کوئی تلوار بنی ہے جو ایوبی کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر سکے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایوبی کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کی انگلیوں کے نشان پائے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے امام نے کیا کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ذرا کھڑے ہو جائیں اور استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہنشاہ بغداد کانفرنس، شہنشاہ بغداد کانفرنس، فیضان سرکار غوث اعظم، خاندان سرکار غوث اعظم، فیضان شاہ جیلاں، فیضان شاہ جیلاں۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ دادا کی محفل میں پوتے کو بلایا گیا، حضور غوث اعظم سرکار، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، حضور غوث اعظم سرکار کے شہزادے غوث اعظم حضور سے یہ شبات میاں جیلانی شیخ کا پیکر نور، ان کے مبارک ورود مسعود کا بگل بجا۔ بیٹھ جائیں سب لوگ، بیٹھ جائیں اور قریب آ کے بیٹھ جائیں، بھائی قریب آ کے بیٹھ جائیں، قریب آ کے بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، بیٹھے 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 سبحان اللہ، بیٹھے 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 سب لوگ۔ بیٹھے بیٹھے پھر سے لگائے نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور قریب آ جائیں، قریب آ جائیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، حضور تاج الشریعہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچے بیٹھے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھے بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں اور قریب آ جائیں، ذرا سا دو قدم اور بھائی جان قریب آ جائیں۔ پیچھے والوں کو تھوڑی سی جگہ مل جائے، جو بہت قریب ہے ماں بہنوں کے، وہ ذرا سا اپنے بزرگوں کے قریب آ جائیں، جو ان کے قائدین ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ سب کی آواز مشترکہ طور پر، اجتماعی طور پر متحد ہو کے نظر آنی چاہیے، اور بچوں میں، جوانوں میں وہ جذبہ جو اس سے پہلے اس جذبے میں روح پھونکنے کا کام تھا، بڑے بڑوں نے کیا لیکن شوٹ نہیں کیا، کارگر ثابت نہ ہوئے، لیکن جب اس شخصیت کی آمد ہوئی جس کے شریانوں میں غوث پاک کا لہو دوڑ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ سر سے پاؤں تک غوث پاک کے شہزادے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، ان کی نسوں میں غوث پاک کا خون دوڑ رہا ہے، غوث پاک کے بیٹے آئے ہوئے ہیں، یعنی دادا کی محفل میں پوتا آیا ہوا ہے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ گفتگو ایسی، وہ جذبہ جس کی ضرورت تھی نوجوانوں کے اندر۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ سوئے ہوئے ہمارے جذبات تھے۔ مدرسوں کے حالات بھی دیگر گوں تھے، علماء کرام کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں تھا، شعراء کرام بے راہ روی کے شکار تھے، ناظم اپنی نظامت میں بھی بہت ہی بازاری باتوں کا استعمال کرتا تھا، لوگوں نے جلسوں کے مقصد کو بے مقصد کر دیا تھا، جلسوں کو بے ترتیب کر دیا تھا، لیکن وہ آیا تو جلسوں کو متحد کیا، وہ آیا تو ذہنوں کو متحد کیا، وہ آیا تو اخلاص کی کرنیں نظر آئیں، وہ آیا تو مشفقانہ سکے رائج ہوئے، وہ آیا تو محبتوں کی بارش ہوئی، وہ آیا تو لوگوں نے مخدوم کائنات کے نام کے دھاگوں کے اثر سے اپنے دلوں کو مزید مرصع کیا، وہ آیا تو غوث اعظم کا ذکر ہونے لگا، وہ آیا تو مسلک قادریت کے علم بلند ہوئے، وہ آیا تو اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کے نعرے ہر گلی کوچے میں لگنے لگے۔ یہ خاص انعام ہے حضور غوث اعظم کے شہزادے کی طرف۔ انقلاب برپا کیا ہے، انقلاب برپا کیا ہے، یہ باتیں بڑی مشہور ہیں، ایک نہیں کئی لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی راتیں شراب خانوں میں گزاری۔ وہ ایک کہتے رہے میرے سامنے سے، آصف بھائی مجھے پتا نہیں میں نے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، میرا کام ہے لڑکیوں کی عزتیں لوٹنا، ممبئی جیسے بڑے شہروں میں، دلی اور چنئی جیسے بڑے شہروں میں، لیکن ایک مرتبہ میں نے حضور غوث پاک کے شہزادے حضور سیدی اشراف شباہت میاں جیلانی شیخ کی تقریر سنی ہے۔ جب سے تقریر سنی ہے رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ وہ جو مسجد جانے کو تیار نہیں تھے اب وہ مسجد سے نکلنے کو تیار ہیں۔
جو شراب دنیاوی کی طرف مائل تھے اب وہ شراب عشق مصطفیٰ کی طرف مائل ہو گئے، جنہیں پتا نہیں تھا کہ مخدوم کائنات کا فیضان کیا ہے، جن کے رگ و ریشے میں مخدوم کائنات کی محبت کی ہوا کے لہو دوڑے نہیں تھے، اس ذات نے مخدوم کائنات کا ایسا فیضان جاری وساری کیا کہ بیٹیاں تسبیح لے کے بیٹھ گئیں یا فاطمہ کا ورد کرنے لگے۔ سبحان اللہ، ایک بڑا انقلاب آیا پورے ملک میں، پوری دنیا میں، اور یہ صحرا حضور غوث پاک کے شہزادے کے سر بن رہا ہے ماشاءاللہ۔ استقبال ہم تو کرتے ہی ہیں، ہم تو قدم بوسی کرتے ہیں، ان کی جوتیاں ڈھونڈ کے چومتے ہیں، جوتیوں میں لگے ہوئے گرد و غبار کو ڈھونڈ کے چومتے ہیں، اور انہی کے دادا کی بات میں انہی کی اجازت سے اتنی دیر تک کر رہا تھا، اور آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ 2 دن پہلے ایک بڑے حادثے کے شکار ہوئے، لیکن غوث اعظم کی موجودگی کی وجہ سے اس حادثے کو موت ہوئی ہے، ان سرکاروں کی حفاظت ہوئی ماشاءاللہ۔ آج اس مجلس نور میں تشریف فرما ہے، یہ میری نظر میں ابھاری والوں کی خوش قسمتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں نعرہ لگاؤں، اپنے ہونٹ کو ان کے طلبے سے مس کروں، یہ انعام اگر اور کسی کو مل جائے تو وہ خوش قسمت ہو جائے۔ ایک آواز درمیان سے بلند ہو اور پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ان کا استقبال کر لے، دیکھنا ہے کس کی قسمت میں غوث پاک کے بیٹے کا استقبال لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کھڑے ہو کے لگائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ یہ نعمتیں ہر انسان کے حصے میں نہیں آتی۔ دیکھیں یہ داندو پور کی مرکزی زمین کے مبارک علماء طلبہ اکرام تشریف لائے ہیں، ابھاری کی زمین میں حضور غوث اعظم کے شہزادے کی تقریر سماعت کرنے کے لیے، حبیب اللہ فیضی بھائی دلبر شاہی کی نعتیہ شاعری سے اپنے آپ کو مستنیر کرنے کے لیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں میاں حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں، کبھی تھکن کے اثر کا پتہ نہیں چلتا، یہ ساتھ ہو تو سفر کا پتہ نہیں چلتا۔